إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وعن عثمان بن عفان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاری۔ تمام قسم کی تعریف، بڑائی و بزرگی، حمد و ثنا اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا، ساری دنیا کا، ساری عالم کا مالک اور مختار ہے۔ رب العالمین کی تعریف، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی جتنے بھی کریں بہت ہی کم ہے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد اس نبی پر درود و سلام ہو جیو جنہوں نے اس دنیا میں آ کر اسلام کو کامل اور مکمل بنایا، اس میں ترمیم کی، تغیر کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی۔ آپ پر اس ریگستان کے سنگ ریزوں کے برابر، درخت کے پتوں کے برابر، بارش کے بوندوں کے برابر درود و سلام ہو جیو مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، اسلامی نوجوانوں، خواتین اسلام، پیاری ماں اور بہنوں، پیارے بچوں اور بچیوں، خطبہ مسنونہ میں قرآن مجید کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین قرآن مجید برکت والی کتاب اور قرآن مجید کی ذمہ داری خود اللہ رب العالمین نے لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔
میرے محترم مسلمان بھائیوں، قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے برکت ہے۔ ویسے اللہ رب العالمین اس قرآن مجید کو نازل کرنے سے پہلے کچھ کتابیں نازل کیا تھا، اور وہ کتابیں جیسے اللہ رب العالمین نے نازل کیا تھا ویسے کتابیں وہ محفوظ نہ رہی، بلکہ اس وقت کے لوگوں نے اس میں تبدیل کر ڈالا، رد و بدل کر ڈالا، اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام کتابوں کو منسوخ کر کے، کینسل کر کے قرآن مجید کو قیامت تک کے لیے قائم کر دیا۔ حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، صحف ابراہیم یکم رمضان میں، توریت 6 رمضان میں، انجیل 13 رمضان میں، اور زبور 18 رمضان میں، اور قرآن مجید 24 رمضان میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ ان تمام کتابوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے باقاعدہ اس کے بارے میں کہا کہ ان تمام کتابوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، لیکن عمل قرآن مجید پر ہونا چاہیے۔ تمام آسمانی کتب میں عزت اور فضیلت والی کتاب، عظمت اور فضیلت والی کتاب، خیر و برکت سے مالا مال اور عظمت، ہدایت اور حکمت سے لبریز والی کتاب، حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب، جہالت کے اندھیروں سے نکال کر توحید کے نور سے منور کرنے والی کتاب، ایمان لانے والوں کو جنت کی بشارت دینے والی کتاب، اور انکار کرنے والوں کو جہنم سے ڈرانے والی کتاب، بنی نوع انسان کے لیے یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی ایک سب سے بڑی نعمت ہے۔ آئیے قرآن مجید کی فضیلت اور اس کی عظمت کے تعلق سے کچھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے روبرو لب کشائی کرو۔ مجھے امید ہے آپ لوگ اس قرآن مجید کی فضیلت سننے کے بعد اس قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، اس پر غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربوها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر اس قرآن مجید کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو یہ پہاڑ اللہ کے خوف سے لرز جاتا، کانپ جاتا، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ اس کے بارے میں غور و فکر کریں۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ امت محمدیہ پر نازل کیا ہے،
اور یہ کتاب جس وقت نازل ہوئی، جس رات نازل ہوئی، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یقیناً ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اور یہ ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی بڑی فضیلت ہے۔ قرآن مجید پڑھنے والوں کے لیے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ قرآن مجید جس جگہ پر پڑھا جاتا ہے وہاں پر فرشتے نزول فرماتے ہیں، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ قرآن مجید جہاں پر پڑھی جاتی ہے وہاں پر سکینت نازل ہوتی ہے۔ قرآن مجید جس جگہ پر پڑھی جاتی ہے فرشتے احاطہ کر لیتے ہیں۔ تو میرے محترم مسلمان بھائیوں، قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کیجئے، قرآن مجید کو جاننے کی کوشش کیجئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بچپن میں ایمان لے آئے، بچپن میں ایمان لے آئے، دولت ایمان سے بہراور ہوئے۔ ایمان لانے کے بعد ہمیشہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضر و سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح رہتے، اور آپ کے پاس قرآن سیکھتے اور قرآن کے بارے میں تدبر کرتے، غور و فکر کرتے۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رات میں مسجد میں آ کر اکیلے نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز پڑھتے نماز کے دوران میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے تلاوت کو جاری رکھا، اور اتنی بلند آواز سے، اتنی بہترین آواز سے وہ تلاوت کرنے لگے جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی آواز سننے کے لیے ایک جگہ کھڑے ہو گئے، اور صحابہ اکرام بھی وہاں پر موجود تھے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو فرمایا جسے یہ بات پسند ہو قرآن کو اسی لہجے میں پڑھے جس میں وہ نازل ہوا ہے، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات کو اپنائے، ان کے انداز کو اپنائے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت صحابہ اکرام کیسے کیا کرتے تھے؟ میرے محترم مسلمان بھائیوں، حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کہا، اے ابی، میں آپ کے سامنے سورۃ البینہ سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے سنانے کے لیے کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے مجھے سورۃ البینہ پڑھ کر سنانے کے لیے کہا ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بات سن کر کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اے ابی، اللہ نے تمہارا نام لیا ہے کہ تمہارے سامنے میں پڑھ کر سناؤں۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ خوشی کے مارے آنکھوں سے آنسو نکالے، خوشی کے مارے وہ رونے لگے۔ ذرا غور کرنے کی بات ہے میرے محترم مسلمان بھائیوں، صحابہ اکرام قرآن مجید کی کیسی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جنگ کر کے واپس آ رہے تھے۔ واپسی کے دوران رات میں ایک وادی پر قیام کرنے کا آپ نے حکم دیا۔ صحابہ اکرام قیام کرنے کے لیے پڑاوا ڈالا، اور وہاں پر آرام کرنے کے لیے اپنی اپنی سواریاں اپنی اپنی جگہ پر باندھ دیے، اور اس کے بعد
صحابہ کرام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر پہرا دینے والے کون ہیں؟ تو دو صحابی کھڑے ہو گئے، عباد بن بشر، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما، دونوں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پہرا دیں گے، ہم رات جاگیں گے، ہم مسلمانوں کی حفاظت کریں گے، ہم ذمہ داری لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری دے دی، دونوں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے اور چڑھ کر وہ پہرا دینے لگے۔ دیتے ہوئے عباد بن بشر رضی اللہ عنہ عمار بن یاسر سے کہا کہ رات کے پہلے حصے میں تم پہرا دو گے یا رات کے آخری حصے میں پہرا دو گے؟ تو عمار بن یاسر نے کہا کہ نہیں، میں پچھلی رات یعنی رات کے آخری حصے میں میں پہرا دوں گا اور پہلے حصے میں سو جاؤں گا۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے۔ عباد بن بشیر رضی اللہ عنہ، عباد بن بشر رضی اللہ عنہ وہ پہرا دینے لگے۔ پہرا دیتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو یہ سمجھا کہ وقت میں کیسے ضائع کروں، وقت ضائع کرنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ وہ وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیے اور سورۃ الکہف کی تلاوت کرنے لگے۔ دشمن نے دیکھا کہ مسلمان سو رہے ہیں اور یہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے۔ دور سے دشمن دیکھ کر حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ پر تیر کا نشانہ لگا دیا اور تیر کا نشانہ لگ گیا ان کی پیٹھ پر۔ عباد بن بشیر رضی اللہ عنہ اس کی پرواہ نہیں کیے، قرآن کی تلاوت جاری ہے، سورہ کہف کی تلاوت کر رہے ہیں اور اتنے بہترین انداز میں اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کا خوف ہے ان کے اندر، اللہ کا ڈر ہے۔ تیر لگ گئی، اس تیر کو نکال کر پھینک دیا اور جاری رکھا تلاوت کو۔ پھر دشمن نے دوسرا تیر پھینکا اور تیر بھی لگ گیا، پھر وہ تیر نکال کر پھینک دیا اور تلاوت جاری رکھی، تلاوت بند نہیں کی۔ اس کے بعد تیسرا تیر لگا تو عباد بن بشر رضی اللہ عنہ کو جیسے ہی تیسرا تیر لگ گیا تو خون کے فوارے نکلنے لگے۔ تو اسی وقت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ مختصر نماز پڑھ کے سلام پھیر کر عمار بن یاسر کو جگانے کے بعد فوراً عمار بن یاسر نے دیکھا کہ خون کے قطرے نکل رہے ہیں، خون بہ رہا ہے۔ تو اس وقت عمار بن یاسر نے کہا کہ اے عباد، تم نے پہلی مرتبہ کیوں نہیں جگایا؟ تو عباد بن بشر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ذرا غور کرنے کی بات ہے، قرآن کیسی تلاوت کرتے تھے، قرآن کو کیسے سمجھا کرتے تھے اور قرآن پڑھتے پڑھتے اپنے جسم کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اپنے زخم کی پرواہ نہیں کرتے تھے، بلکہ کہتے ہیں عباد، اے عمار بن یاسر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کا احساس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کا احساس نہ ہوتا تو میں ضرور میں کیا ہے آپ کو نہیں جگاتا، بلکہ اسی حالت میں انتقال کر جاتا، قرآن کی تلاوت کرتے کرتے میں انتقال کر جاتا۔ اللہ اکبر! یہ قرآن مجید تلاوت کرنے والے صحابہ۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، آج بھی ہم قرآن مجید اپنے الماریوں میں رکھے ہوئے ہیں، اس کو سجائے ہوئے ہیں، اور بعض لوگ قرآن مجید کو تعویذ کی شکل میں لٹکائے ہوئے ہیں۔ بعض لوگ اس قرآن مجید کی کیا ہے فروخت کرنا اور اس کی تجارت کرنا اور اس کو کیا ہے فروخت کرنا، یہ بہت بڑی چیز سمجھ لیے ہیں۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وعن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔
حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں کا بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ دنیا میں اگر کوئی اچھا انسان ہو سکتا ہے، بہترین انسان ہو سکتا ہے تو قرآن کی تلاوت کرنے والا اور قرآن کو پڑھانے والا، قرآن کو پڑھنے والا ہے۔ لیکن آج لوگ دولت کو دیکھ کر اس کی عزت دیتے ہیں، اس کے عہدے کو دیکھ کر عزت دیتے ہیں، اور اس کے پرائم منسٹری کو دیکھ کر کیا ہے اس کی عزت دیتے ہیں، اس کی کونسلری کو دیکھ کر عزت دیتے ہیں۔ لیکن میرے محترم مسلمان بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں اگر کوئی بہترین انسان ہو سکتا ہے، اچھا انسان ہو سکتا ہے اللہ کی نظر میں، اللہ کے رسول کی نظر میں، وہ بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو پڑھے اور پڑھائے۔ اسی لیے میرے محترم مسلمان بھائیوں، ان عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويدعو به آخرین، رواہ مسلم۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقینا اللہ تعالی اس قرآن مجید کے ذریعے سے، اس قرآن مجید کے ذریعے سے چند لوگوں کو سر بلندی عطا کرتا ہے اور چند لوگوں کو کیا ہے ذلت اور ذلت میں پھنسا دیتا ہے یا ان کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے قرآن مجید، اسی قرآن کی وجہ سے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنے والے معزز انسان ہیں، قرآن مجید کو پڑھنے والے، قرآن مجید پر عمل کرنے والے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے بہترین انسان ہیں، اچھے انسان ہیں۔ ایسے انسانوں کو اللہ تعالی بہترین سربلندی عطا کرتا ہے، اور اس قرآن مجید کے ذریعے سے جو لوگ اس کی تلاوت نہیں کرتے ہیں، اس کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالی ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ علامہ اقبال شاعر نے کہا ہے وہ زمانے میں معزز تھے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ اس قرآن مجید کی برکت سے لوگ سر بلندی پر تھے، قرآن مجید پڑھنے کی وجہ سے مسلمانوں کی عزت تھی، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی وجہ سے، اس پر عمل کرنے کی وجہ سے مسلمان سر بلندی پر تھے۔ لیکن آج مسلمان پستی کی حالت میں نظر آ رہے ہیں۔ کیوں؟ قرآن مجید پر ہم نے عمل نہیں کیا، قرآن مجید کو ہم جاننے کی کوشش نہیں، قرآن مجید کو ہم پڑھنے کی کوشش نہیں کی، جبکہ اللہ رب العالمین اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تجعلوا بیوتکم مقابر وان البیت الذی تقرأ فیہ البقرہ لا يدخلہ الشیطان، رواہ الترمذی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، تمہارے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، ہمارے گھر میں نحوست ہے، ہمارے گھر میں بالکل برکت نہیں ہے، کیا کیا جائے؟ میرے محترم مسلمان بھائیوں، جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں شیاطین کا بسیرا نہیں ہوتا ہے، اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا ہے، شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اور یہ قرآن مجید مقدس کتاب ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو 30 پاروں کے شکل میں نازل کیا ہے، اور اس قرآن مجید میں 6666 آیتیں ہیں اور 114 سورتیں ہیں۔ اس قرآن مجید کو تلاوت کیجئے، اس قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کیجئے، قرآن مجید پر ایسا پڑھیے جیسے صحابہ اکرام پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ اکرام سے قرآن سنا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کٹر سے کٹر مشرک بھی قرآن سن کر ایمان لے آیا، قرآن سن کر ایمان لے آیا۔ حضرت زماد ازدی ایک صحابی رسول ہیں، وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں
کہ میں جس وقت مکے میں آیا اور میرے دوست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے جاہلیت میں تھے، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست تھا۔ جیسے ہی میں ضماد ازدی کہتے ہیں کہ میں جیسے ہی مکے میں نازل ہوا تو لوگ کہنے لگے کہ محمد کو جادو ہو گیا ہے، محمد کو جادو ہو گیا ہے۔ یہ ضماد ازدی جس کو جادو ہوتا تو اس کا اثر کیا ہے، وہ زائل کرتے، اس کو چھڑایا کرتے تھے، وہ مہارت ان کے اندر تھی۔ اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ ضرور میں میرے دوست کی مدد کروں گا، اگر واقعی کسی جن نے ان کو قابض ہو گیا ہے تو میں ضرور ان کو چھڑا دوں گا۔ یہ کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کو جن نے قابض کر دیا ہے، یا آپ کو دیوانہ پن آ گیا ہے، یا آپ کو جادو ہو گیا ہے اور آپ ساحر ہو گئے ہیں، آپ مجنون ہو گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضماد ازدی کی بات سن کر سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کی، رب العالمین کی تعریف بیان کی اور کلمہ شہادت پڑھا۔ کلمہ شہادت پڑھ کر قرآن مجید کی کچھ آیتوں کی تلاوت شروع کر دی تو ضماد ازدی کہتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی کلام سنا تو پھر میں نے دوبارہ کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ سنائیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی آیتیں دوبارہ سنائے، پھر تیسری بار کہا، تیسری بار بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں پڑھ کر سنائی۔ اس کے بعد فوراً میں ایمان قبول کر لیا۔ میں ایمان قبول کرنے کے بعد، میں آپ پر ہاتھ پر رکھ کر بیعت کرنے کے بعد، میں اپنے پورے قبیلے کو لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا قبیلہ میرا اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ پورے کے پورے لوگ اسلام قبول کر لیں۔ یہ ہے قرآن کی برکت۔ اے میرے محترم مسلمان بھائیوں، آج ہم قرآن مجید نہیں پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھنا، اس کو سمجھنا بڑے بڑے علماء کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ غلط ہے بات، بالکل غلط ہے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن مجید کو آسان کر دیا، پڑھنے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے، تلاوت کرنے والوں کے لیے ہم نے اس قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے۔ کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ میرے محترم مسلمان بھائیوں، قرآن مجید کی تلاوت کیجئے۔ قرآن مجید پڑھنے سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ کی برکت نازل ہوتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کی عزت کی جائے، اس کی تعظیم کی جائے، اور اس کو محراب میں کیا ہے، اس کو بند رکھا جائے۔ یہ ہم عزت و تکریم سمجھ کر ہم یہ قرآن مجید کی عزت سمجھتے ہیں۔ لیکن میرے محترم مسلمان بھائیوں، قرآن مجید کی عظمت اور تکریم اسی وقت ہوتی ہے جب اس کو پڑھا جائے، اور پڑھنے کے بعد، اس پر ایمان رکھنے کے بعد، اور اس کی تلاوت کرنے کے بعد اس پر عمل کرنا چاہیے۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک سورتوں کی کئی فضائل بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سورت کے بارے میں کئی فضائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں آسمان سے ایک زوردار آواز آئی۔ جبرائیل علیہ السلام آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہا کہ آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کسی پیغمبر کے لیے، کسی امت کے لیے وہ دروازہ نہیں کھلا تھا، آسمان کا وہ دروازہ کھل گیا۔ اس آسمان کے دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا، ایک فرشتہ اترا اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ
یہ وہ فرشتہ اتر رہا ہے جو اس سے پہلے کسی پیغمبر پر، کسی امت پر یہ فرشتہ نہیں آیا تھا دنیا میں، یہ پہلی بار آیا ہے۔ اور وہ فرشتہ آ کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 نور عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 نور عطا کیا ہے جو اس سے پہلے کسی پیغمبر پر نازل نہیں کیا تھا، کسی پیغمبر کو یہ چیزیں عطا نہیں کیا تھا، کسی امت پر یہ عطا نہیں کیا تھا۔ وہ 2 نور اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے، آپ کی امت کے لیے عطا کیا ہے۔ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ ایک سورۃ الفاتحہ، ایک سورہ فاتحہ ہے اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں، یہ 2 نور اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کیا ہے، آپ کی امت پر نازل کیا ہے، اس سے پہلے کسی امت پر، کسی پیغمبر پر نازل نہیں کیا تھا۔ اللہ اکبر! اتنی مقدس کتاب، اتنی احترام والی کتاب، اتنی عظمت والی کتاب، اتنی فضیلت رکھنے والی کتاب، ایسی کتاب کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا ہے، ہم اس کی تلاوت نہیں کر رہے ہیں، الماریوں میں رکھ دیے ہیں، بڑی حفاظت کے ساتھ رکھ دیے ہیں۔ لیکن میرے محترم مسلمان بھائیوں، قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، قرآن مجید پڑھنے سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ آج ہمارے امت محمدیہ، آج ہمارے مسلمان بھائی قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بجائے گھروں میں ایسی ویسی چیزیں رکھ دیے ہیں کہ جس کے ذریعے سے شیطان کا داخل ہونا آسان ہو گیا، شیطان کا داخل ہونا آسان ہو گیا ہے۔ جس گھر میں ٹی وی آ گئی اور جس گھر میں یہ بہت سارے ایسے بیکار چیزیں آ گئی تو وہاں پر شیاطین ضرور بسیرا کریں گے۔ اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ سکونت کیسے نازل ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کیسے بھیجے گا؟ چونکہ جس گھر میں تصاویر ہوتے ہیں وہاں پر فرشتے نازل نہیں ہوتے، تصاویر ہے تو فرشتے نہیں آتے، ٹی وی آ گئی تو فرشتے کہاں سے آتے ہیں؟ اس لیے میرے محترم مسلمان بھائیوں، اس قرآن مجید کی عزت کیجیے۔ یہ قرآن مجید ایک ہتھیار ہے، اس قرآن مجید کو اپنانے والا دشمن سے خوف نہیں کھاتا ہے، اس قرآن مجید کو اپنانے والا کسی قوم پر مغلوب نہیں ہو سکتا ہے، اس قرآن مجید پر عمل کرنے والا کسی سے خوف نہیں کھاتا ہے، کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ قرآن مجید کو پڑھنا ضروری ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بچپن میں قرآن نہیں پڑھا، بڑھاپے میں مجھے کہاں آئے گا قرآن۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، صحابہ اکرام آدھی عمر کو پہنچ چکے تھے لیکن قرآن مجید کو پڑھتے رہے یہاں تک کہ بعض لوگوں نے اس قرآن مجید کو سیکھنے میں 10 سال لگا دیا، 8 سال لگا دیا، لیکن وہ قرآن مجید کو پڑھتے رہے اور حافظ قرآن بن گئے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض ایسے ہمارے مسلمان بھائی بھی ہیں، اگر ایمان نہ رہا تو قریب جا کر مصلی پر جا کر 2 رکعت نماز نہیں پڑھا سکتے۔ اس سے پہلے لاک ڈاؤن ہوا، لاک ڈاؤن کے موقع پر، رمضان کے موقع پر 2 رکعت نماز پڑھنا نہیں آیا ہمارے مسلمان بھائیوں کو، علماء کو تلاش کرنے لگے، حفاظ کو تلاش کرنے لگے۔ بڑی افسوس کی بات ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنا نہیں آتا ہے، تو بتائیے کہ اللہ کے دربار میں تم کیا اللہ کے پاس جواب دے گے؟ یہ قرآن جب کہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِي رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا قرآن مجید کی تلاوت جاری رکھو، قرآن مجید پڑھا کرو، قرآن مجید پڑھا کرو، ایسا پڑھا کرو، ایسا پڑھا کرو، ایسا عمل کرو، کیونکہ یہ قرآن مجید پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن اللہ کے دربار میں سفارش کرے گا، اللہ کے دربار میں سفارش کرے گا یہ قرآن مجید۔ ہم پڑھتے ہی نہیں تو قرآن مجید کہاں سے سفارش کرے گا؟ میرے محترم مسلمان بھائیوں، یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ ایک میسج کے طور پر بھیجا ہے، ایک خط کے مانند بھیجا ہے، ایک کتاب کی شکل میں بھیجا ہے۔ اگر کوئی موبائل میں میسج آ گیا تو انسان بے قرار ہو جاتا ہے، نمازی بے قرار ہو جاتا ہے نماز میں،
فون آ گیا تو بے قرار ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ 30 پاروں کے شکل میں میسج دیا ہے. کبھی آپ نے پڑھنے کی کوشش کی ہے؟ کبھی اس کو جاننے کی کوشش کی ہے؟ کبھی اس پر تدبر کرنے کی کوشش کی ہے؟ اللہ کے دربار میں کیا جواب دو گے؟ اللہ کے دربار میں کیا جواب دو گے؟ اس دنیا کے لیے ہم کیا نہیں کرتے ہیں؟ اس دنیا میں جینے کے لیے ہم جدوجہد کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں. مکان نہیں تو مکان کی کوشش، دکان نہیں تو دکان کی کوشش، اور اگر کوئی ہنر نہیں جانتا ہے تو ہنر کی کوشش کرتا ہے، لیکن پڑھتا نہیں تو قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا. میرے محترم مسلمان بھائیوں، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے. یہ کتاب قیامت کے دن سفارش کرنے والی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس دنیا میں قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، اس کو اپنا ہتھیار سمجھتے ہیں. اس قرآن مجید کو پڑھنے سے گھر میں برکت ہوتی ہے، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، نا اتفاقی نہیں آتی ہے. اس قرآن مجید کو پڑھنے کی وجہ سے ایک انسان نیک بنتا ہے. اس قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی وجہ سے انسان متقی ہوتا ہے. اس قرآن مجید کو پڑھنے کی وجہ سے، اس پر عمل کرنے کی وجہ سے یہ قرآن مجید جنت میں لے جائے گا. اس قرآن مجید کو پڑھنے کی وجہ سے کوئی قوم اس پر غالب نہیں آ سکتی، کوئی دشمن غالب نہیں آ سکتا، کوئی شیطان داخل نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے محترم مسلمان بھائیوں، قرآن مجید کی تلاوت کیجیے. اگرچہ کہ ہماری عمر ہو جائے کوئی بات نہیں، قرآن پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آسان کر دیا ہے. قرآن پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دیا ہے، لیکن ہم پڑھنے کی اور اس پر تدبر کرنے کی اور اس کو تلاوت کرنے کی ہم کوشش نہیں کرتے. تلاوت کیجیے، قرآن مجید کو پڑھیے. اگر آپ کو نہیں پڑھنا آتا ہے تو کوشش کیجئے، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے گا. اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے گا. قرآن مجید اگر آپ پڑھ لیں گے، اگرچہ کہ سورہ فاتحہ سیکھنے میں صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح انداز کے ساتھ پڑھنے میں 1 ہفتہ لگ جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن قرآن سیکھیے، کیونکہ یہ قرآن قیامت کے دن سفارش کرنے والا ہے. اور یہ قرآن پڑھنے سے گھر میں اتحاد اتفاق آ سکتا ہے. اس قرآن مجید پڑھنے کی وجہ سے وہاں پر شیطان کا بیسرہ نہیں ہوتا ہے. اس قرآن مجید پڑھنے کی وجہ سے اللہ کی سکینت نازل ہوتی ہے، سکون نازل ہوتا ہے. دیکھیے قرآن مجید جو پڑھتا ہے اس کے اندر ایک سکون پیدا ہوتا ہے، ایک سکون پیدا ہوتا ہے. تو اس لیے میرے محترم مسلمان بھائیوں، خود بھی پڑھیے، اپنے بہنوں کو بھی، اپنے ماؤں کو بھی، اپنے بچوں کو بھی ضرور پڑھائیے. کیونکہ یہ قرآن مجید جو ماں باپ اپنے بچوں کو حافظ بناتے ہیں، جو ماں باپ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، تو یہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے، یہ حافظ بننے کی وجہ سے قیامت کے دن ماں باپ کو اللہ تعالیٰ جنت میں ایسا لباس پہنائے گا، دنیا کی تمام چیزوں سے وہ ہیچ رہے گا، دنیا کی تمام چیزیں اس کے سامنے مانگ پڑ جائے گی. یہ اللہ رب العالمین کی برکت ہے. یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. اس کا احترام تلاوت کرنے سے ہوتی ہے، اس کا احترام اس کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے، نہ کہ الماریوں میں سجانے سے، نہ کہ تعویذ لٹکانے کی وجہ سے، نہ کیلنڈر کے طور پر آیتیں لٹکانے کی وجہ سے برکتیں ہوتی ہیں. آیت الکرسی لٹکانے سے برکت ہوتی ہے، پڑھنے سے برکت ہوتی ہے. پڑھنے سے شیاطین کا بسیرا نہیں ہوتا ہے، پڑھنے سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. قرآن مجید پڑھنے کی کوشش کیجیے. رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جو یہ کلام مقدس نازل کیا ہے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑوں کو، چھوٹوں کو، ہر ایک کو اس قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما. جو مسلمان بھائی پریشان حال ہے ان کے پریشانی کو دور فرما. اے اللہ جو مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں ان کی مصیبت کو دور فرما. اے اللہ تمام مسلمانوں کو آپس میں اتحاد اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. جو مسلمان بھائی پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. جو انتقال کر چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما. اے اللہ ان کے قبروں کو نور سے پر نور فرما. اے اللہ ہم تمام کو نیک بنا، آپس میں اتحاد اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.